السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کلاس آپ کے ایگزام سٹارٹ ہے اور کل جو ہونے والا پیپر ہے آپ کا اردو کا ہے۔ اردو کمپلسری سبجیکٹ ہے اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے یہ ایک ٹپیکل پیپر ہے۔ بچے سمجھتے ہیں کہ اردو بڑا آسان سبجیکٹ ہے، اس میں ایزیلی ہم نمبر گین کر لیں گے، مگر اردو کی بہت اچھی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ دوسرے سبجیکٹ کی نسبت زیادہ تیاری اردو کا سبجیکٹ جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اس میں فرسٹ آف آل 20 مارکس کا آپ کا پہلا کویشچن ہوتا ہے ایم سی کیوز کا۔ ایم سی کیوز کو سالو کرنے کے لیے آپ کو گرامر پر عبور حاصل ہونا ضروری ہے۔ آپ کے ایم سی کیوز میں گرامر کے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں، جیسے تشبیہ ہے، استعارہ ہے، ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع اور اس طرح کے معمولات ہیں جو آپ کو گرامر کے آنے چاہیے۔ کہ کی کس ٹینس میں کے کا استعمال ہے یا کا لفظ استعمال ہونا ہے۔ پھر جو آپ کے شعراء ہیں، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کی بکس، انہوں نے جو کتابیں رائٹس کی ہیں یہ آنی چاہیے آپ کو۔ اور جو آپ کے سبق ہیں، کس رائٹر نے سبق لکھا ہے، افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے یا ڈرامہ نگار ہے، یہ ساری باتیں آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے یا آپ کے ایم سی کیوز کے لیے چیزیں جو ہیں اہمیت رکھتی ہیں۔ جیسا کہ فار ایگزامپل آپ سے پوچھا جائے گا کہ ردیف کے لغوی معنی کیا ہے، مطلع کی ڈیفینیشن کیا ہے، مقطع کیا ہوتا ہے۔ مقطع کی ایگزامپلز آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں، یا ایم سی کیوز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کا سبجیکٹو پیپر ہے، اس کے اندر 2 جو ہیں شعر آپ سے نظم کے پوچھے جائیں گے اور 3 شعر آپ کو غزل کے دیے جائیں گے۔ یہ 10 نمبر کا کویشچن ہے، ہر شعر جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ آپ نے ان کی تشریح، نظم اور یہ سارا اس کے شاعر کا نام رائٹ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ میتھڈ جو ہے پیپر سالو کرنے کا، آپ فرسٹ آف آل سب سے اوپر لکھیں گے نظم کا ٹائٹل، عنوان کیا ہے، اس کا رائٹر کیا ہے، جو شعر آپ کو دیا گیا ہے اس کے الفاظ کے معنی لکھیں، نیچے مفہوم لکھیں، اس کے بعد آپ تشریح کو سٹارٹ کریں۔ طریقہ کار کے مطابق آپ اس چیز کو حل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایگزامینر آپ کو اچھے مارکس دے گا۔ پھر آپ کا کویشچن آ جائے گا سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کیجیے، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی تحریر کریں۔ یہ بھی آپ کو امپورٹنٹ چیپٹر بتا دیں گے کہ اس میں سے زیادہ آنے کے چانس ہیں۔ پھر ایک کویشچن آپ کا ہوگا خلاصے کا، سبقوں کے خلاصہ، پھر نظم کا خلاصہ ہوگا، پھر ایک مکالمے کا ہوگا یا آپ سے رداد نویسی پوچھی جائے گی، پھر آپ سے درخواست پوچھی جائے گی اور آخری کویشچن آپ کا تلخیص کا ہوتا ہے۔ اس کا آپ نے ٹائٹل بھی دینا ہوتا ہے۔ تلخیص ہوتی کیا ہے؟ گریجویشن کی کلاس میں ایک کویشچن ہوتا ہے پریسی کا، ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، اس کو 1/3 کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اردو میں اس کو تلخیص کہتے ہیں۔ یہ آپ کا ٹاپک ہوگا، 7 لائنوں پہ مشتمل ہو، 8 لائنوں پہ مشتمل ہو، تو آپ نے اس کو 1/3 کرنا ہے۔ مطلب اگر 9 لائنیں ہیں تو آپ نے 3 لائنوں میں پریسی کو کلیئر کرنا ہے، اور اس کا جو ٹائٹل آپ نے شو کرنا ہے وہ آپ پیراگراف پڑھ کر جس مضمون پر، جس ٹاپک پر اس میں زیادہ بات کی گئی ہے، کس بات کو اجاگر کیا ہے، وہی اس کا عنوان ہوگا۔ یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے۔ پھر اب آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ مکالمے میں 2 دوستوں کے نام، لوڈ شیڈنگ کا مکالمہ ہے، مہنگائی کے موضوع پر طالب علموں کے درمیان مکالمہ ہے، جمہوریت کے موضوع پر مکالمہ ہے 2 دوستوں کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان کالج میں سیاسی سرگرمیاں، 2 دوستوں کے درمیان موبائل فون کے فوائد، امن و ایمان کے خراب صورتحال، دوستوں کے درمیان مکالمہ، ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ۔ رداد نویسی میں کالج کی الوداعی تقریب یا سالانہ کھیلوں کی تقریب، ادبی تقریب، طلباء کو خوش آمدید کہنے کی تقریب کی رداد، ادبی تقریب کی رداد، عید میلاد النبی کے سلسلے میں کالج میں منعقدہ تقریب اور تفریح، یہ آپ کے رداد نویسی ہے۔ سبقوں کے آپ نے خلاصے لکھنے ہیں۔ سفارش، ادیب کی عزت، خبر کوٹ، اپنی مددآب، چراغ کی لو، اسوہ حسنہ، سر سید احمد خان کے اخلاق اور خصائل، دوستی کا پھل، لاہور کا جغرافیہ، گھر میں آنا مرغیوں کا۔ نظموں کے خلاصوں میں حلال اور استقلال، حلال استقلال، پیغام، برسات، تسلیم و رضا، خطاب با نوجوان اسلام، حمد، نعت، میدان کربلا، مستقبل کی جھلک اور طلوع اسلام۔
میں ریوائز کر رہا ہوں، اگر کوئی رہ گیا تو چیک کر لینا۔ خلاصے کے لحاظ سے اور تشریح کے لحاظ سے اسوہ حسنہ اپنی تشریح اور خلاصہ اس لحاظ سے کچھ ٹاپک دیکھ لیں ذرا۔ اسوہ حسنہ اپنی مدداب، سر سید کے اخلاق اور فضائل، اوور کوٹ، سفارش، دوستی کا پھل اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ میں یہ پہلے لکھوا چکا ہوں، اگر کوئی نیا سبق آیا تو اس کو آپ ٹیلی کر لیں۔ پھر نظم کے لیے حمد، نعت، تسلیم و رضا، حلال و استقلال، پیغام۔ غزل میں میر تقی میر کی غزلیات، آتش، داغ دہلوی، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی۔ پرنسپل کے نام درخواست، داخلہ جاری، دوبارہ داخلہ، تفریحی دورے کی اجازت، فیس معافی، ہیلتھ آفیسر کے نام، محلے کی صفائی۔ رسید میں موٹر سائیکل فروخت، وصولی قیمت، موبائل فروخت، گائے فروخت، وصولی کرایہ مکان۔ روداد، روزنامچہ، تلخیص کے لیے سابقہ پرچوں کے آپ نے مطالعے کر لینے ہیں، اس میں سے جو ٹاپک آ جائیں۔ جس سر کو غرور آج ہے، میر تقی میر کی غزل ہے۔ تشریح کے لیے دیکھیں، گل کو ہوتا صبا، قرار ہے کاش، میر تقی میر۔ یہ آرزو تھی، حیدر علی آتش۔ اثر اس کو، مومن خان مومن۔ تھانی تھی دل میں، مومن خان مومن۔ خاطر سے بالحاظ سے، مرزا خان دا۔ یہ آپ کی غزلیں میں نے بتائی ہیں۔ نظموں کے لیے دوبارہ دیکھیں، حمد، مستقبل کی جھلک، برسات، پیغام، خطاب با جوان اسلام، وحدانیت۔ یہ آپ کے امپورٹنٹ ٹاپکس نظموں کے حوالے سے، غزلوں کے حوالے سے، سیاق و سباق کے حوالے سے، روداد نویسی، آپ کے مکالمہ نویسی، ایم سی کیوز کے حوالے سے پورے پیپر کو میں نے ڈیٹیل کر دیا ہے۔ آپ اس پیپر کو اچھی طرح سے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا پیپر پورے پنجاب بورڈ میں، خصوصاً سرگودا بورڈ میں مارننگ کا اور سیکنڈ ٹائم کا انہی ٹاپکس میں سے آئے گا۔ اللہ حافظ۔